کا محل۔ یہ کہانی ہے ایک بہت خوبصورت سی شہزادی کی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی ملک میں ایک بادشاہ اور ملکہ رہتے تھے۔ دونوں ہی بہت نیک اور رحم دل تھے اور اپنی رعایا کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے۔ رعایا بھی اپنے بادشاہ اور ملکہ سے بہت خوش تھی۔ بادشاہ کو صرف ایک ہی غم تھا جسے یاد کر کے وہ اکثر اداس ہوا کرتا تھا، وہ یہ کہ بادشاہ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ ایک دن اس ملک میں ایک نجومی آیا۔ اس نے بادشاہ کو خوشخبری سنائی کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ ان کو ایک خوبصورت سی بیٹی دے گا۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس بات کو تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ ملکہ اور بادشاہ کی خوبصورت بیٹی ہوئی تو دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا، کیونکہ بادشاہ کو اولاد چاہیے تھی اور اللہ نے اسے عطا کی۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ شہزادی کی پیدائش کی خوشی میں تمام لوگوں کو دعوت ہے جو اس ملک میں رہتے ہیں۔ چنانچہ دعوت کی تیاریاں شروع ہو گئی اور آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب ملک کا ہر شخص خوشی خوشی دعوت میں شرکت کرنے جا رہا تھا۔ اس ملک میں کچھ پریاں بھی رہتی تھی۔ بادشاہ کے کہنے پر ان پریوں کو بھی بطور خاص دعوت دی گئی تھی۔ بادشاہ نے لوگوں میں تحفے تقسیم کیے، پریوں کو بھی تحفے ملے۔ بادشاہ نے 7 پریوں کو خوبصورت ہیرے جواہرات کے ہار بنوا کے دیے۔ جب تحفے دیے جا چکے، وہاں ایک اچانک پری نمودار ہوئی۔ بادشاہ اور ملکہ اس کو دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ انہیں بتایا گیا تھا کہ یہ پری تو مر چکی ہے۔ بہرحال انہوں نے اس پری کو بھی تحفہ دیا، لیکن پری ناراض ہو گئی کیونکہ یہ باقی پریوں کے تحفوں کی طرح خوبصورت نہیں تھے۔ اب لوگوں نے آ کر شہزادی کو تحائف دینا شروع کیے۔ شہزادی کے پاس تحائف کا ڈھیر لگ گیا، کیونکہ وہ اس ملک کی پہلی شہزادی تھی اور سب اس شہزادی سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب سب لوگ تحائف دے چکے تو پریاں آنے لگی۔ پریاں بولی، ہم بھی شہزادی کو تحفہ دیں گے۔ جب بادشاہ نے ہمیں تحفہ دیا تو ہم بھی شہزادی کو تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ ہمارے ان تحفوں کو عام تحفوں سے مختلف ہوں گے۔ یہ کہہ کر شہزادیاں آگے بڑھی اور کہا کہ ہماری طرف سے شہزادی کے لیے یہ تحفہ ہے کہ یہ نہایت حسین و جمیل ہوگی۔ کسی نے کہا شہزادی کی آواز دلکش ہوگی، تو کسی پری نے کہا یہ ہمیشہ مسکراتی ہنستی رہے گی اور دلوں کو مول لینے والی ہوگی، تو کسی شہزادی نے کہا کہ یہ بہت خوبصورت گانے گایا کرے گی۔ اس طرح شہزادیاں تحفہ دیتی گئیں اور ایک ایک کر کے جاتی گئیں۔ خیر، یہ سن کر چھٹی پری بھی آگے آئی۔ اب اس نے کہا کہ یہ شہزادی بہت اچھے اخلاق کی مالک ہوگی۔ یہی باتیں کرتے کرتے، تحفے دیتے دیتے بوڑھی پری بھی آگے آئی اور بولی، میری طرف سے شہزادی کے لیے یہ تحفہ ہے کہ جب یہ 16 برس کی ہوگی، اس کے پاؤں میں یا ہاتھ میں ایک سوئی لگے گی اور وہ مر جائے گی۔ یہ سن کر سب لوگ حیران رہ گئے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیسا تحفہ ہے؟ خیر، 7ویں پری نے کہا، نہیں، شہزادی مرے گی نہیں، بلکہ وہ گہری نیند سو جائے گی اور پھر 100 سال کے بعد ایک شہزادہ آئے گا جو اسے ہاتھ لگائے گا اور وہ جاگے گی، لیکن جاگنے کے بعد اس کی عمر 16 سال ہی ہوگی۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ ملک کی تمام سوئیاں ختم کر دی جائیں اور یہاں آئندہ کوئی سوئی یا نوکدار کام نہیں ہوگا۔ وقت گزرتا گیا اور 16 سال پورے ہونے پر شہزادی کی سالگرہ کی تیاریاں جاری ہو گئی۔ بوڑھی پری نے جادو کے زور پر ملک میں ایک سوئی پھینک دی۔ شہزادی یوں ہی چلتے چلتے ایک رستے پہ گئی جہاں پہ اسے ایک سوئی دکھائی دی۔ شہزادی دیکھ کر حیران ہو گئی، یہ کیا چیز ہے، کیونکہ آج سے پہلے اس نے کبھی سوئی نہیں دیکھی تھی۔ شہزادی جیسے ہی آگے بڑھی تو اسے سوئی لگ گئی اور شہزادی بے ہوش ہو گئی۔ شہزادی کی حالت دیکھ کر ملکہ اور بادشاہ فکر مند ہو گئے۔ اتنے میں 7ویں پری آئی اور کہا، میں اسے جادو کی نیند 100 سال سے پہلے ختم تو نہیں کر سکتی، ہاں البتہ آپ فکر مند نہ ہو، میں شہزادی کی طرح سب کو سلا دیتی ہوں تاکہ جب شہزادی بیدار ہو اس کے بعد وہ اس وقت کے لوگوں میں اجنبی نہ ہو اور نہ ہی اجنبیت محسوس کرے۔
اور آپ لوگوں کو بھی شہزادی کی دیکھ بھال کی فکر نہ رہے۔ خیر، شہزادی کو اٹھا کر ایک خوبصورت سے بیڈ پر لٹا دیا گیا۔ اس کے بعد پری نے جادو کیا، فوراً ہی تمام لوگ گہری نیند سو گئے۔ محل کے باہر چاروں طرف جھاڑیاں لگا دی گئیں تاکہ کوئی درندہ اندر نہ گھس سکے۔ یہ سب ایک جادو کی طرح سے ہوا، اور جادو کی وجہ سے ہوا کیونکہ شہزادی کی حفاظت پریاں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس سے بہت محبت کرتی تھی، اور جو بھی محل میں جانے کی کوشش کرتا، خاردار جھاڑیاں اس کا راستہ روک لیتی۔ 100 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ایک روز محل کے قریب سے جنگل کا ایک شہزادہ شکار کی غرض سے آیا۔ اس نے دور سے خاردار جھاڑیوں کے اندر ایک محل کو دیکھا تو پوچھا، یہ کس کا محل ہے؟ یہاں کون رہتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، کسی کو کچھ معلوم نہیں یہاں کون رہتا ہے۔ ہاں، البتہ قریبی ایک آبادی میں ایک بوڑھا رہتا ہے جو اس محل کے بارے میں عجیب و غریب باتیں بتاتا ہے۔ شہزادے نے اس بوڑھے آدمی سے ملاقات کی تو اس بوڑھے نے شہزادے کو محل میں سوئے ہوئے لوگوں کے بارے میں بتایا اور کہا، میرے دادا کہا کرتے تھے، اس محل کے قریب جو بھی گیا کبھی پلٹ کر واپس نہیں آیا۔ یہ سن کر شہزادے نے کہا، میں ابھی اور اسی وقت محل میں جاؤں گا اور خوبصورت شہزادی کو جگانے کی کوشش کروں گا۔ ہو سکتا ہے جادو کا اثر میں ختم کر پاؤں۔ یہ کہہ کر شہزادہ محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیسے جیسے شہزادہ محل کے قریب ہوتا گیا، جھاڑیاں ایک طرف کو ہٹتی گئیں اور اسے راستہ دیتی گئی۔ ہاں، یہی وہ شہزادہ تھا جو جادو کے اثر کو ختم کر سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد شہزادہ محل کے اندر موجود تھا۔ اس نے دیکھا محل میں موجود ہر چیز ہر جگہ اپنے انداز میں سوئی ہوئی ہے۔ شہزادہ تلاش کرتے کرتے آخرکار شہزادی کے کمرے میں پہنچ گیا، اور پھر شہزادے کا ہاتھ لگتے ہی شہزادی اٹھ بیٹھی۔ اسی کے ساتھ جادو ختم ہو گیا۔ محل کے تمام افراد جاگ گئے۔ ملکہ اور بادشاہ نے شہزادے کے ساتھ شہزادی کی شادی کر دی۔ جادو ختم، وقت بھی اچھا ہو گیا، اور شہزادہ، شہزادی اور ملکہ اور بادشاہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ملک میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سب بھی خوش ہو گئے، کیونکہ انہیں وہی بادشاہ اور ملکہ ملے جو اپنی رعایا کا خیال رکھتے تھے اور ان سے محبت کرتے تھے۔ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔